میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ عروش یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ ہمدان نے سامنے کھڑی اپنی منکوہا کو زیرک نظروں سے دیکھا تھا، جس کے ساتھ رخصتی کی تیاری آج کل گھر میں عروج پر چل رہی تھی۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، رات کے 3 بجے تم میرے کمرے میں اب مجھے یہ بتانے آئی ہو؟ جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا کرنا کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، بہت درد سہنا پڑتا ہے، اور میں وہ درد برداشت نہیں کروں گی۔ میری نازک سی جان دیکھیں اور اپنا پہاڑ جیسا وجود دیکھیں۔ ہمدان کے چوڑے شانے اور باڈی بلڈر جیسے وجود کو دیکھ کر عروج کی ویسے بھی جان جاتی تھی۔ یہ تو نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب رخصتی تو کرنی پڑے گی اور بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے، اور میں فیملی پلاننگ نہیں کروں گا۔ مجھے تو بچے ہی بچے پیدا کرنے ہیں، اسی لیے جان بنا کر آنا۔ یہ میرے ڈولے شولے دیکھ رہی ہو نا؟ اپنے بازو دکھاتے ہوئے ہمدان نے کہا تھا۔ عروج نے بمشکل اپنا تھوک نکلا تھا۔ میں کیسے اتنے بچے پیدا کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں کرنی رخصتی۔ سنا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو بہتر ہے کہ یہ سب کچھ ختم کر دیں۔ مجھے بھری جوانی میں قبر میں نہیں اترنا۔ اور وہ ہنسی ہو کر بولی تھی، مگر ہمدان اسے بالکل سنجیدگی سے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ رخصتی تو تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ اس وقت یقین مانو میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ تم جیسی نازک سی لڑکی بھلا میرے وجود کو برداشت کیسے کرے گی۔ میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی تم جتنی مرضی چیختی چلاتی رہو، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی رہو، لیکن میں تو تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ جب تک میرا دل کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر تو عروج کا چہرہ بالکل سفید ہی پڑ چکا تھا، جیسے خون کی ذرا رمق بھی باقی نہ رہی ہو۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی، میں کبھی بھی آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی، سنا آپ نے؟ میں کبھی بھی رخصتی نہیں کروں گی۔ عروج یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ ہمدان ہنسنے لگا، پاگل لڑکی۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے سو چکا تھا، مگر عروج کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور آج غلطی سے لیبر روم میں چلی گئی تھی۔ وہاں عورت کی ڈیلیوری ہوتے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں موجود نرس مسلسل اس عورت کے شوہر کو بلا بھلا کہہ رہی تھی، کمبخت کو لگتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، 4 سال میں 4تھا بچہ ہے، مجھے تو لگتا ہے اس بار یہ عورت مر جائے گی۔ عورت کی چیخیں سن کر عروج کے دل کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ جلدی سے لیبر روم سے باہر آئی تو سامنے اسی عورت کا شوہر کھڑا تھا۔ اس کا 6 فٹ قد اور اچھی خاصی جان دیکھ کر عروج کو بھی اس شخص پر بڑا غصہ آیا تھا۔ پھر پتہ چلا وہ فوجی ہے۔ یہ سوچ کر دل سوکھے پتے کی طرح کانپا، کیونکہ ہمدان بھی آرمی جوائن کر چکا تھا اور ٹریننگ سے جیسے ہی اس نے واپس آنا تھا، عروج کے ساتھ اس کی رخصتی طے تھی۔ پھر وہ فوجی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے دوست سے کہنے لگا، ہم فوجیوں کی طاقت ہر عورت نہیں سہ سکتی۔ پہلی ہی رات میں نے اپنی بیوی کو پریگننٹ کر دیا۔ میری بیوی تو شادی کی رات ہی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور اب ہر سال بچہ پیدا کرنے سے معافی مانگتی ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ کھائے پیے جان بنائے ہٹی کٹی ہو جائے تاکہ یہ درد نہ جھیلنے پڑے۔ لیکن خیر مجھے کیا، مجھے تو بس خواب میں ایک بابا جی نے بتایا تھا، اگر 7 بچے پیدا کرو گے تو بڑے افسر بنو گے۔ بس اب تو میرا یہی پلان ہے کہ 7 بچے پیدا کر کے ہی رہوں گا۔ ہم فوجی فیملی پلاننگ نہیں کرتے۔ یہ سن کر عروج کی نیندیں اڑنے لگی۔ وہ ہمدان کے پاس نہ آنے کی دعا کرنے لگی۔ ایک تو وہ میڈیکل کر رہی تھی، جس میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی ہمدان کی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل پڑھے۔ میڈیکل میں داخلہ اس نے روتے دھوتے لیا تھا، بس رٹے مار مار کر ہی پری میڈیکل پاس کیا۔ رٹا اس کا بہت اچھا تھا، اسی لیے پوزیشن بھی اچھی بن گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی وہاں ہاسپٹل بہت قریب تھا، اسی لیے اکثر اسٹوڈنٹ کو وہاں لے جایا جاتا اور مریضوں کے بارے میں بتایا اور سمجھایا جاتا تھا۔ لیکن غلطی سے عروج ایک لیبر روم میں چلی گئی، جہاں ایک عورت کی ڈیلیوری ہو رہی تھی اور وہ درد سے بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کو درد میں یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر اور بچے کو ڈیلیور ہوتا دیکھ کر عروج کے ہوش اڑے تھے۔ حالانکہ گائنیکالوجسٹ اس کی لائن نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈر گئی تھی۔ خوف کے مارے اسے 3 دن بخار چڑھا رہا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ ہمدان بھی آرمی آفیسر بن رہا ہے، کہیں وہ بھی ایسا تو نہیں ہوگا، اور بچہ پیدا کرنا، توبہ توبہ، نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی، نہ مجھے بچے پیدا کرنے ہیں۔ بہرحال عروج کو ایسا خوف آیا کہ میڈیکل پڑھنا بھی بھاری لگنے لگا۔ پہلے ہی وہ بے دلی سے میڈیکل پڑھ رہی تھی،
چند ماہ بعد جب ہمدان کی ٹریننگ ختم ہوئی اور وہ واپس آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر عروج پر ہی پڑی تھی، جسے باغ پانی کا شوق تھا اور بنگلے کے باغیچے میں وہ پانی دے رہی تھی۔ دونوں آپس میں کزنز تھے اور ایک ہی بنگلے کے اوپر والے پورشن میں ہمدان اور اس کے والدین اور چھوٹی بہن رہتے تھے، اور نیچے کے پورشن میں عروج اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمدان اور عروج کا نکاح اس وقت ہوا جب عروج 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اس وقت اسے ہمدان سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اکثر وہ اسے گفٹ لا کر دیتا تھا تو کبھی اسے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا، اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا۔ حالانکہ اس سے 8 سال بڑا تھا۔ چونکہ عروج کی نظر میں ہمدان کا امیج بہت اچھا تھا، اسی لیے والدین کے اس فیصلے پر اسے اعتراض نہیں تھا۔ نکاح کے وقت ہمدان کی صحت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، البتہ قد کاٹ کا وہ لمبا تھا لیکن دبلا پتلا سا تھا۔ جب اسے آرمی کا شوق پیدا ہوا اور وہ آرمی کے لیے سلیکٹ ہو گیا، پھر اس نے جم بھی جوائن کر لیا۔ بہرحال آرمی کے لیے اسے مری جانا پڑا، ہاسٹل میں رہنا پڑا، اپنی تعلیم کا سلسلہ اسے وہیں جاری رکھنا پڑا۔ سال 6 مہینے بعد وہ آتا تھا اور عروج سے کوئی خاص ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، بس ہلکی پھلکی بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ جب عروج نے میٹرک کیا تب ہمدان کے کہنے پر ہی اس نے میڈیکل جوائن کیا تھا۔ فطری طور پر کچھ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، جلدی ہی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اگر اپنے سامنے کسی اور کو مصیبت میں دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ مصیبت اس پر آن پڑے گی۔ یہاں تک کہ گھر پر کام کرنے والی ملازمہ بھی کبھی اپنے شوہر کے ظلم و ستم کی کہانی سناتی تو ملازمہ کے ساتھ ساتھ آنسو عروج کے بھی بہتے تھے۔ دل کی بہت نرم تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے کچھ ہونے لگتا تھا، اسی لیے جو کچھ اس نے لیبر روم میں دیکھا تھا ہوش اڑ کے رہ گئے تھے کہ عورت کس مراحل سے گزر کر اولاد پیدا کرتی ہے۔ عورت کی چیخیں، اس کی تکلیف دیکھ کر ایک خوف سا عروج کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ہمدان جب ٹریننگ سے واپس آیا تو عروج اس وقت باغ میں پانی دے رہی تھی۔ پورے 2 سال بعد وہ عروج کو دیکھ رہا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو عروج نے ہمدان کو دیکھ کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ ہمدان کہنے لگا، ادھر آؤ میرے پاس۔ ہمدان بھائی، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں باغ میں پانی دے رہی ہوں؟ آپ اندر جائیں، تائی اماں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہمدان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ۔ اور یہ بھائی بھائی کیا لگا رکھا ہے؟ تم نہیں جانتی نکاح ہو گیا تھا ہمارا، میں باہر ٹریننگ کے لیے کیا چلا گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نکاح ہی گڈے گڈے کا کھیل بن گیا ہے۔ ہوش میں رہ کر بات کیا کرو۔ وہ ایک دم سے کرجدار لہجے میں بولا تو عروج گڑبڑا چکی تھی۔ اس بار ہمدان کا لہجہ سخت تھا۔ ہمدان کے چوڑے وجود کو دیکھ کر پہلی بار عروج کو کچھ ڈر بھی لگا تھا، کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ عروج سے نرمی سے بات کی تھی۔ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئی تھی۔ جی کہیے۔ دیکھو، میں بلایا کروں تو شرافت سے آ جایا کرو، مجھے آگے سے جواب دینے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ عروج کو ہمدان کا سخت لہجہ پسند نہیں آیا۔ یہ آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اس انداز سے بات سننے کی عادت نہیں۔ ویسے بھی وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی اور بچپن سے ہمدان اس کے نخرے ہی اٹھاتا تھا، اسی لیے ہمدان کا یوں سخت لہجے میں بات کرنا عروج سے کہاں برداشت تھا۔ میرے اسی لہجے کی عادت ڈالو اب، میں کوئی عام انسان تھوڑی ہوں۔ ارے بھائی، آرمی آفیسر ہوں، اور جانتی ہو ہماری لائف کتنی ٹف ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے والے کی جان نکالنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ چلو اندر جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا سردی کا موسم ہونے والا ہے اور تمہیں ٹھنڈ ضرورت سے زیادہ ہی لگتی ہے۔ ہر بار سردی آنے سے پہلے تم لازمی بیمار ہو جاتی ہو۔ ہمدان اس کی ہر عادت سے واقف تھا، واقعی اسے سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی اور لگتی تھی۔ نومبر کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، ہوا میں خنکی تھی، راتیں ٹھنڈی تھی، دن کچھ گرم تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے عروج اپنے پورشن میں آ گئی۔ ہمدان اندر آیا تو نورین بیگم کو دیکھ کر سلام کرنے لگا، خیریت پوچھنے لگا۔ نورین بیگم ہمدان کو دیکھ کر صدقے واری ہونے لگی۔ اپنی آرمی وردی میں وہ ویسے بھی بہت جچ رہا تھا، پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا، پھر بیٹی کا رشتہ بھی اس سے جڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب اوپر شائستہ بیگم کو پتہ چلا کہ ہمدان بنا پیشگی اطلاع دیے ہی پہنچ چکا ہے تو وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ کھانا سب نے نورین کے گھر ہی کھایا تھا، جسے تقریباً نورین بیگم نے ہی تیار کیا تھا۔ جیسے ہی عروج ٹیبل پر بیٹھی تو جان بوجھ کر ہمدان کہنے لگا، چچی آپ نے اتنا تکلف کیوں کر لیا؟ وہ کہنے کی، بیٹا کوئی بات نہیں، 2 سال بعد تو تم آئے ہو، میں نے ساری چیزیں تمہاری پسند کی بنائی ہیں۔ ہمدان کہنے لگا، چچی اس میں سے عروج نے کیا پکایا ہے؟
नौरीन बेगम हंसने लगी। अरे इस नकम्मी को क्या आता है, सारा दिन बस किताबें चाटती रहती है, इसे भी कुकिंग नहीं आती। हमदान ने एक दुखी नज़र उरूज पर डाली थी। चच्ची, इसे खाना वाना सिखाएं, क्योंकि मैं पूरे 2 महीने की छुट्टियों पर आया हूँ और इन 2 महीने में मुझे रुखसती चाहिए। यह सुनकर उरूज को अछोका लगा था। वो खांसने लगी थी। नौरीन बेगम ने ग्लास में पानी डालकर उसे दिया। एक घूंट पीते ही वो उठकर चली गई। नौरीन बेगम मुस्कुराने लगी। शर्मा गई है शायद, शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराकर कहा। नौरीन बेगम कहने लगी, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं, अभी तो इसकी मेडिकल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। लेकिन हमदान कहने लगा, जितनी अच्छी पढ़ाई आपकी बेटी करती है ना, मुझे सब पता है, बमुश्किल पास होती है। बस आप इसे खाना सिखाएं, क्योंकि मेरी ड्यूटी अब ज्वाइन हो जाएगी। पता नहीं ट्रांसफ़र कहाँ होता है और वापसी कब हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए। तो शाइस्ता बेगम कहने लगी कि अब तुम रुखसती दे ही दो तो अच्छा है। जब ये खबर उरूज तक पहुंची कि मौसूफ रुखसती के पक्के इरादे करके आए हैं, यहाँ तक कि तारीख भी पक्की हो चुकी है, 1.5 महीने बाद शादी है, तो उसे ये खौफ लाहक होने लगा कि हो सकता है जैसे हमदान की कई आदतें बदल गई हैं और पहले से वो सख्त मिजाज हो गया है, शादी के बाद उसे भी इस फौजी की तरह बच्चे पैदा करने का शौक ना हो जाए। ये सोचते ही उसके पेट में गिरहें पड़ने लगीं, दर्द की लहरें उठने लगीं, खौफ के मारे रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, बहुत दर्द होता है, मैं भला क्यों दर्द बर्दाश्त करूं। और ये फौजी, ये तो घर आते ही सबसे पहले बच्चा पैदा करने की करता है। ये जब जब यहाँ आया करेंगे, इन्हें बच्चा चाहिए होगा। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो बेहद घबराई और डरी हुई थी, कमरे में जले पाँव की बिल्ली बनी हुई थी और चक्कर पर चक्कर काट रही थी, साथ में अपनी उंगलियां चटका रही थी कि जैसे तैसे ये रुखसती कैंसिल हो जाए। फिर उसने अपनी वालदा से कहा, अम्मी, मेरी मेडिकल की पढ़ाई रहती है, मैं बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। हमदान भाई के साथ क्या मसला है, शादी कहाँ से भागी जा रही है या मैं कहाँ भाग के जा रही हूँ, 2 साल बात कर लें। उसकी वालदा ने जब उरूज के मुंह से हमदान भाई सुना तो एक चपत उसके सर पर लगाई। जाहिल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा, ये ना हो कि तुम उसे भी हमदान भाई कहती फिरो। ये थप्पड़ लगाएगा एक वो, तुम्हारे जानती हो ना, अब वो पहले जैसा हमदान नहीं रहा। ये 2 किलो का हाथ है उसका, एक थप्पड़ भी पड़ गया ना तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। उसकी वालदा ने यूं ही उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन अब उरूज ने गौर किया था। भरा जिस्म, चौड़ा सीना और बॉडी बिल्डर जैसे मसल्स। फिर उसने खुद को आईने में देखा। दुबली पतली नाजुक सी उरूज उसके सामने तो कुछ भी नहीं थी। उसे झेलेगी कैसे, पता नहीं। उसे लेबर रूम में चीखती चिल्लाती वही औरत याद आई जिसका फौजी भी यूं ही लंबे ऊंचे कद काट का था और ऐसा ही वजूद का मालिक था। 4 साल में चौथा बच्चा। उरूज का दिल यूं था कि जैसे डूब ही जाएगा। दिल पर हाथ रखे वो लाहौल वला कुव्वत पड़ रही थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, शॉपिंग हो रही थी, उरूज परेशान होकर रह गई थी। फिर उसकी एक दोस्त ने उसे एक अजीब सा वाक़ा सुना दिया कि जिस फौजी की बीवी की डिलीवरी उसने देखी थी, उसकी मौत वाक़ई हो गई, क्योंकि उसके शौहर ने 40 दिन पूरे होते ही परहेज़ नहीं किया था। अपने शौहर की शिद्दतों की ताब ना लाते हुए बीवी मर चुकी थी। ये सुनकर तो उरूज का खौफ के मारे और भी बुरा हाल हुआ था। उसे लगा कि जो कुछ उस औरत के साथ हुआ है, मुस्तक़बिल में हमदान भी उसके साथ यही सब कुछ करेगा। खौफ के मारे उसकी तो भूख ही ख़त्म हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी जाना उसने छोड़ दिया था, मेडिकल की पढ़ाई को खैराबाद कह चुकी थी। आजकल तो नौरीन बेगम उसे बावर्ची खाने में खड़ा कर देती थी कि चलो हमदान की पसंद के खाने बनाना सीखो। अम्मी, ये भी कोई बात है, मैं क्यों सीखूं? ट्रेनिंग में क्या वो अपनी पसंद के खाने खा कर आए हैं? वहाँ तो अलाल बलाल जो मिलता है खाना पड़ता है, और मैं तो इससे अच्छा ही पका लेती हूँ। वो बावर्ची खाने में खड़ी भीगे हुए चावलों को मुंह में डालकर कह रही थी, ज्यादा पक मत करो और जल्दी से पुलाव बनाओ, और मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। नौरीन बेगम उसे पुलाव बनाने का सारा तरीका बताकर जा चुकी थी। उरूज को लगा हो सकता है वो खाने उल्टे सीधे पकाए तो मौसूफ शादी से इनकार कर दे, लेकिन ये चाल भी उसकी नाकाम हुई थी। उल्टा नौरीन बेगम से उसे डांट पड़ी थी कि ये क्या किया है तुमने, ठीक से क्यों नहीं पका रही हो। बहरहाल उसने सोचा कि उसे हमदान से बात करनी चाहिए, इसलिए ना वक्त देखा और ना ये देखा कि ये बात मुनासिब भी है कि नहीं। रात के 3 बजे वो सीढ़ियाँ फलांग के ऊपर गई थी।
سامنے ہی ہمدان کا کمرہ تھا۔ وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا، کیونکہ ٹریننگ کے دوران انہیں 3 ساڑھے 3 بجے ہی اٹھا دیا جاتا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد تہجد کی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت بھی تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ دوبارہ سے لیٹنے لگا، دروازے پر دستک ہوئی اور وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عروج کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ خوفزدہ سی عروج کو دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عروج اوپر تو آ گئی تھی لیکن سامنے کھڑے ہمدان کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس وقت کیا بات کرنی ہے؟ بولو۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر ہمدان کو حیرت ہوئی تھی۔ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ شادی تو میری تم سے ہو چکی ہے، میرا مطلب ہے رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ عروج نے بات کی وضاحت کی۔ میں رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں نہیں آنا چاہتی۔ ہمدان نے پوچھا کیوں نہیں آنا چاہتی؟ جو جواب اسے عروج سے سننے کو ملا وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو دبانے لگا، پھر اسے کہنے لگا ہاں میں تو ایسے ہی کروں گا، مجھے بچے پیدا کرنے کے لیے ہی تو شادی کرنی ہے، اور میں فیملی پلاننگ بھی نہیں کروں گا، ہر سال بچہ پیدا کروں گا۔ جس بات سے عروج گھبرا رہی تھی وہی باتیں ہمدان کی زبان سے سن کر اس کی جان پر بنی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ رونے لگی، بار بار ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمدان کا سامنا تک نہیں کیا۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ مہندی کے فنکشن پر پیلے جوڑے میں عروج کی رنگت بھی فق پڑی ہوئی تھی۔ جب ہمدان اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ کھسک کر پیچھے ہٹی تھی۔ ہمدان کہنے لگا کیا بات ہے، ڈر لگ رہا ہے شادی سے؟ بے ساختہ عروج نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگا ڈر تو لگنا بھی چاہیے، میں تمہارے بارے میں یہی سوچ رہا ہوں، تمہاری نازک سی جان اور مجھ جیسے چٹانی شخص کی شدتیں کیسے برداشت کرو گی؟ بیچ میں بس ایک رات ہے، کل رات تم دلہن بن کر میرے کمرے میں ہوگی۔ جیسے جیسے ہمدان کی سرگوشیاں وہ سن رہی تھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے تو ابھی سے تمہاری صحت دیکھ کر اور تمہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کان میں ایسی باتیں کر رہا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی نازک مزاج کزن شادی کے نام پر گھبرا رہی ہے، اور اس کی گھبراہٹ سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ عروج ہمدان کی باتیں سن رہی تھی۔ دیکھیں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، وہ پھر سے بولی تھی کہ شاید ہمدان کو اس پر ترس آ جائے۔ ارے ایسے کیسے چلے گا بیگم صاحبہ، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جڑواں بچے پیدا ہوں اور میں انہیں پاکستانی آرمی میں بھیجوں۔ بڑے ہی خواب دیکھ رکھے ہیں میں نے اپنے بچوں کے بارے میں، اسی لیے بچے تو پیدا کرنے پڑیں گے۔ عروج مہندی کی رسم کے دوران بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مہندی ختم ہونے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو ہمدان کی کال آ رہی تھی مگر عروج نے نہیں اٹھائی۔ ہمدان کے میسج آنے لگے، یار نیند نہیں آ رہی، اپنا بیڈ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، یہ کل کا دن کب چڑھے گا، کب تم میرے پاس آؤ گی اور میں۔ عروج بجائے ان میسیجز پر مسکراتی یا خوش ہوتی اسے خوف نے آن گھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل آف کیا اور آنکھیں بند کر کے جتنی دعا یاد تھی پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے وہ سو چکی تھی۔ اگلے روز افراتفری کا ماحول تھا، پتہ نہیں چلا کہ دن کیسے گزرا۔ آدھے سے زیادہ دن تو اس کا پارلر میں گزرا تھا۔ دلہن بنی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن ہمدان کی باتیں اندر ہی اندر اس کی جان نکال رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ ہال میں پہنچی تو اسے برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد بارات بھی آ چکی تھی۔ ڈھول کی آواز سن کر عروج کا دل بھی بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر میں اسے اسٹیج پر ہمدان کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ آج تو ہمدان کی نظریں عروج سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا سرد ہاتھ وہ پکڑ چکا تھا۔ عروج پوری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ آج تو قیامت ٹھا رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آج میں تمہیں سونے دوں گا، دل چاہ رہا ہے ابھی ہاتھ پکڑوں اور تمہیں لے جاؤں اپنے کمرے میں۔ جتنا عروج کو خوف آ رہا تھا بجائے ہمدان اسے اعتماد دیتا ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میک اپ میں بھی اس کی اڑی ہوئی رنگت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہمدان کے ساتھ سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اپنی ماں کے ساتھ لگ کر وہ بہت روئی، حالانکہ رخصت ہو کر اسے اوپر ہی تو جانا تھا، لیکن پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ نورین بیگم اسے سمجھانے لگی کہ کیا ہوا بیٹا، تم کون سا دوسرے شہر جا رہی ہو جو اتنا رو رہی ہو؟ لیکن ہمدان جانتا تھا کہ سرونا کس بات پر آ رہا ہے۔ بہرحال رخصت ہو کر وہ ہمدان کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر اس کے جسم میں ایک کپکپاہٹ سی شروع ہوئی تھی۔
کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حمدان اندر داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی عروج کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بڑے غصیلے بنائے، جیسے بڑا سخت مزاج انسان ہو، اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ذرا سے کھسک کر پیچھے ہٹی تھی۔ حمدان اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو، میں غصے کا بہت تیز ہوں، اس لیے میری کسی بات پر بھی اختلاف کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور جانتی ہو، ہم آرمی والے اپنی فرسٹریشن بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے اتارتے ہیں۔ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری ٹینشن اتارنے کا ہمارے پاس بس ایک یہی ذریعہ ہے۔ یہ سن کر عروج کا حلق خشک ہوا تھا۔ جانتے ہو، میں زیادہ بچے کیوں پیدا کرنے کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ یہ کہتے ہوئے حمدان نے عروج کا ہاتھ پکڑا تھا، جو برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا اور کپ کپ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عروج اپنا ہاتھ پیچھے کرتی، وہ مضبوط گرفت میں اس کا ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ حمدان نے اپنی بات جاری رکھی، کیونکہ جب ہماری فرسٹریشن عورت پر نکلے گی تو بچہ تو ہوگا نا۔ عروج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، آرمی والوں سے نرمی کی امید نہ رکھنا، وہ نرمی کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے بھی شادی کی رات تو مشکل ہے کہ میں تمہیں سونے دوں، کیونکہ ایک بار سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور ایک بار سے تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حمدان عروج کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا چکا تھا، مگر تبھی ایک دم سے عروج بے ہوش ہو کر گری تھی۔ کب سے سانس روک کے حمدان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کی باتوں نے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حمدان کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ عروج کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا، مگر وہ ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ شٹ! حمدان کو امید نہیں تھی کہ شادی کی رات اس کا یہ چھوٹا سا مذاق اسے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا کہ اب بے ہوش بیوی کا وہ کیا کرے۔ جلدی سے کمرے سے باہر آیا، کچن سے پانی کا گلاس لیا اور پانی کے چھینٹے عروج کے منہ پر مارنے لگا، مگر وہ تو ایسی بے ہوش ہوئی کہ بالکل ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہرحال حمدان نے اس کی نبض چیک کی، جو بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ حمدان نے گہری سانس لی، آہستہ سے اس کے زیورات اتارے، اسے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھا۔ اپنے عروسی لباس میں وہ بے حد الجھ رہی تھی، اسی لیے اس کے دوپٹے سے پہلے پنز اتاری، اس کا دوپٹہ اتار کر سامنے صوفے پر رکھ دیا، مگر اس کا من موہنا روپ دیکھ کر دل بے ایمان ہوا تھا۔ اپنا تکیہ عروج کے تکیے کے قریب کیا اور اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کاندھے پر اپنے سر رکھ کر حمدان سو چکا تھا۔ رات کی سوئی عروج کی آنکھ صبح صبح کھلی تو اپنے کاندھے پر وزن محسوس کر کے جیسی اس نے موندی موندی آنکھوں سے دیکھا تو حمدان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بری طرح سے ہڑبڑائی تھی۔ اپنے اتنے قریب حمدان کو دیکھ کر جس طرح سے وہ اچھلی تھی، حمدان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ خمار آلود نظروں سے اس نے جاگی ہوئی عروج کو دیکھا۔ توبہ ہے لڑکی، میری رات برباد کر دی تم نے۔ کیا کچھ نہیں، میں نے سوچا تھا۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ اپنا ہاتھ وہ اب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا اور اپنی انگلی اس کی گردن پر گردش کرنے لگا تھا۔ عروج کا سانس سینے میں دوبارہ سے رکنا شروع ہوا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کریں، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے پیچھے کروں؟ ارے بھائی، تم میری بیوی ہو، شادی اس لیے تھوڑی کی ہے کہ تم سے پیچھے رہوں۔ اب حمدان اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ عروج نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی فولاد جیسی جان کے آگے عروج کا احتجاج کہاں معنی رکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا اور اب اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ جان بوجھ کر اپنا تھوڑا سا وزن اس نے عروج پر ڈالا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ عروج نے آنکھیں زور سے بند کر کے بڑے دھیرے سے یہ بات کہی۔ ابھی سے؟ ارے ابھی میں نے کیا ہی کیا ہے؟ مرنے والے مراحل تو بعد میں آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ بے خودی سی حمدان پر چھانے لگی تھی۔ اب اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں، لیکن دن کی روشنی بھی پھیلنے لگی تھی۔ جیسے ہی حمدان کا ہاتھ عروج کی چولی کی زپ تک پہنچا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حمدان یکدم پیچھے ہٹا تو عروج نے شکر کا سانس لیا۔ حمدان نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ شٹ! اس وقت تک گھر والے اٹھ چکے ہوتے تھے، پھر ناشتہ بھی نورین بیگم کے پورشن میں کرنا تھا، اسے پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ اس بار عروج پر سچ مچ غصہ آیا تھا۔ سارا وقت برباد کر کے وہ اٹھی تھی۔ 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی تھی، اس کے بعد حمدان کی ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔
پتہ نہیں کہاں اس کی ڈیوٹی لگتی۔ ہمدان بیٹا تیار ہو جاؤ، نورین کے گھر ناشتے پر جانا ہے۔ جی امی بس 10 منٹ میں آ رہے ہیں، ہمدان نے آواز لگائی۔ عروج اس وقت تک اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہمدان نے تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، آج تو بچ گئی تم مجھ سے، مگر رات کو اگر بے ہوش بھی ہو گئی تو بے ہوشی میں ہی سب کچھ کر لوں گا۔ عروج جلدی سے الماری کے پاس گئی اور کپڑے نکال کر واش روم جا چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد عروج شائستہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حالانکہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہمدان نے کئی بار اسے اشارے کیے تھے کہ کمرے میں چلو، مگر وہ نظریں ہی بدل گئی۔ رات کو ولیمے کی دعوت بھی ختم ہو گئی۔ کمرے میں آ کر عروج پھر سے بدحواسی چھانے لگی تھی۔ ہمدان اس بار جلدی ہی کمرے میں آیا تھا۔ عروج کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آج تو کل سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ عروج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زیورات اتارتے ہوئے ہمدان نے کئی گستاخیاں کی تھی۔ عروج بے حد نروس تھی، مگر اسے روکا نہیں۔ ہمدان نے بڑی محبت سے اسے اس رشتے سے متعارف کرایا تھا، کیونکہ عروج بہت ڈر رہی تھی۔ اس بار ہمدان اسے اعتماد بھی دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو، مگر وہ پینک ہونے لگتی تھی۔ مجھے بچہ نہیں پیدا کرنا ہمدان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اپنا خوف اس نے ہمدان کو ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب عورتیں پیدا کرتی ہیں۔ وہ اس کے خوف کو چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہا تھا کہ گھنٹے عروج کو سمجھانے میں لگ گئے تھے، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر بھی ہمدان نے اپنا حق ضرور حصول کیا تھا۔ سب جب عروج کی آنکھ کھلی تو وہ ہمدان کے پہلو میں لگی ہوئی تھی۔ ہمدان کا ہاتھ عروج کی کمر پر تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، ہمدان اسے اور بھی بھینچ چکا تھا۔ آرمی آفیسر سے چالاکی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے وائفو۔ نیند سے چور بھاری آواز عروج کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ 9 بج رہے ہیں۔ عروج نے جان چھڑوانے کا بہانہ تراشا تھا۔ تو بجنے دو، میں رات کو امی سے کہہ چکا ہوں کہ لیٹ اٹھوں گا، بیوی کو بھی تو وقت دینا ہے، اسی لیے آج بے فکر رہو۔ عروج تھوڑی گھبرا کر ایک بار پھر کھسکنے لگی تھی۔ جب ہمدان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بالکل کسی نرم پھول کی طرح جا کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ کہنے لگا، پیاری وائفو، مزید کتنا دور بھاگو گی؟ آج میں تمہیں کہیں جانے نہیں دینے والا۔ آخر کو سہاگ رات ہے ہماری، پوری رات میں تمہارے ساتھ جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات کے لمحات عروج کو یاد تھے۔ ہمدان نے بڑی نرمی سے اس کے ساتھ محبت کا آغاز کیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، مگر اب اسے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ عروج کے بالوں کو کان کے قریب سے ہٹاتا ہمدان اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ تو عروج کا ٹھنڈا ہوتا جسم دیکھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، کیوں؟ ایک فوجی کی بیوی ہو کر اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میرا ساتھ تو یار، کل رات بھی تو ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن کل رات تم ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پائی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج رات ہم دونوں جی بھر کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ خبردار جو تم نے مجھ پر محبت برسانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی چھوڑی تو، ورنہ بخشوں گا نہیں۔ عروج لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کل رات آپ نے کر جو لیا تھا، اب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے؟ اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو ایک دفعہ کرنے سے آپ کا من نہیں بھرا کیا؟ اس کی باتیں سن کر ہمدان اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میری چھٹی میں صرف 6 دن باقی رہ چکے ہیں محترمہ، اور ان 6 دنوں میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشنے والا۔ تمہارے ساتھ ہر رات انجوائے بھی کروں گا اور بچے بھی پیدا کرواؤں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ جانتی ہوں خاندان کی بڑی عورتیں اس لڑکی کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھتی ہیں، جو پہلے مہینے ہی انہیں پوتا یا پوتی کی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر ہمدان اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی محبت لٹانے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عروج اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی اور وہ لمحات اس کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ اس نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، مگر جیسے ہی وہ پوری رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اٹھی تو سیدھا واش روم بھاگی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر ہانپنے لگی۔ اسے اپنی رنگت پیلی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور تھوڑے سے چکر بھی آ رہے تھے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر کہنے لگی کہ نہ بابا نہ، میں تو اس باڈی بلڈر کو نہیں برداشت کر سکتی۔ بالکل سرد پڑ چکی ہوں، میرا چہرہ تو دیکھو کیسے پیلا پڑ چکا ہے۔ اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو پھر میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو پہلے دن ہی چکرا کر گر جاؤں گی۔ بہرحال ان 6 دن میں ایک رات بھی ہمدان نے اسے نہیں بخشا تھا۔
اپنی طرف سے تو اس کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آ رہا تھا، اس کا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ ان 6 دنوں میں وہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے بھی گیا تھا، پھر انہوں نے باہر ڈنر بھی کیا تھا، اور فیملی کے ساتھ ایک دن وہ پکنک منانے بھی گئے تھے۔ مگر عروج کا دماغ بس اسی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ کب اس کی جان چھوٹے گی ہمدان سے۔ اگلی صبح ہمدان نے واپس ڈیوٹی پر جانا تھا اور وہ 6 مہینے تک گھر واپس نہیں آنے والا تھا۔ آج ان کے خاندان میں ایک طرف دعوت تھی۔ دعوت سے واپس آنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر عروج اپنی جیولری اتار رہی تھی، جب اسے دیکھ کر ہمدان کو کچھ ہوا۔ شاید اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھ کر اسے 6 مہینے کے طویل وقت کی دوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا، پھر کہنے لگا، کیا تم مجھے مس کرو گی؟ عروج تو سر جھٹک کر کہنے لگی کہ میں تو شکر ادا کروں گی کہ آپ جیسے کھڑوس سے میری جان چھوٹ رہی ہے۔ 6 دن تو آپ نے مجھے ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیا۔ وہ منہ سجا کر بولی تو کہنے لگا، بس تمہارے دماغ میں تو یہی سب کچھ چلتا رہے گا۔ ارے وہ بیویاں تو خوش قسمت ہوتی ہیں جن کے شوہر انہیں رات بھر سکون نہیں کرنے دیتے۔ یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں چلا جاؤں گا، جب میرا لمس یاد کیا کرو گی، میری محبت نچھاور کرنا یاد آئے تو تب تمہیں میری یاد آئے گی، تبھی احساس ہوگا کہ شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت عروج کو اس کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ساری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی عروج کو سونے نہیں دے رہا تھا اور صبح 3 بجے اٹھ کر سیدھا اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلا تھا۔ آنکھوں میں نیند لیے عروج بھی اٹھی تھی۔ وہ سامان پیک کر کے کھڑا تھا، سب سے مل رہا تھا اور آخر میں عروج کے پاس آیا تھا۔ اس کی ناک پر چٹکی کاٹ کر سب کے سامنے اس سے ہاتھ ملایا تھا، پھر کہنے لگا، بہت چڑ رہی تھی نا مجھ سے، صاف ظاہر ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ عروج تو سکھ کا سانس لے رہی تھی، کہنے لگی، ہاں نہیں ہے مجھے آپ سے محبت، میں تو شکر کر رہی ہوں کہ جان چھوٹ رہی ہے، آپ جائیں گے تو میں اب لمبی تان کر سوؤں گی۔ اس کی حرکت پر ہمدان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بہرحال جانتا تھا کہ یہ لڑکی ایسی ہی ہے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عروج کو بھی اس کو جاتا دیکھ کر دل میں کچھ ہوا تھا، لیکن اسے نظر انداز کرتی سیدھا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ 7 بجے اٹھی تھی، ایک انگڑائی لے کر سیدھا اپنی اماں جان کے پورشن میں گئی، کہنے لگی، امی آج مجھے ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ کے لچھے دار پراٹھے بہت یاد آ رہے ہیں، قسم سے۔ ہمدان کی جاتی اس کی روٹین ایک بار پھر ویسی ہو چکی تھی جیسے وہ شادی کے پہلے رہتی تھی، ہر وقت اپنی ماں کے پورشن میں بیٹھے رہنا۔ اس کی ماں کہنے بھی لگی کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، تم شادی شدہ ہو جاؤ، جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھو، ان کے کام میں مدد کرو، ساری زندگی یہی میرے پاس ہی تھوڑی رہو گی۔ لیکن وہ کبھی اوپر کبھی نیچے یہی سب کچھ کرتی رہتی تھی۔ ایک شام وہ چپس کھاتی سیڑھیوں سے اچھل کر اتر رہی تھی جب ہمدان کی والدہ نے اسے دیکھا۔ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی، ارے ارے بیٹا آرام سے اترو، اتنی اچھل کر کیوں اتر رہی ہو؟ تم اب کماری تھوڑی ہو، خیر سے شادی شدہ ہو۔ ایک دم سے اس کے قدم رک گئے، آنکھیں ٹمٹما کر کہنے لگی، کیوں بھائی، شادی کے بعد کیا اچھل کر اترا نہیں جا سکتا؟ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خیر سے کوئی خوشخبری ہو، اور جس طرح سے تم سیڑھیاں اچھل کر اتر رہی ہو کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو؟ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا چکی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے لگی، جنہیں سن کر ایک بار پھر وہ بالکل بدمزہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تائی جان میری ابھی عمر ہی کیا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے بچے پیدا کرنے والے کاموں سے، میں ایک لڑکی ہوں، اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں بننا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن جب سے سیڑھیوں سے اچھل کر اتری تھی اسے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سا نئے طرز کا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے پیٹ پر مساج کرتی ہوئی سو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پیٹ میں شدید درد کے ساتھ ساتھ متلی بھی ہونے لگی۔ اس کے بعد تو اسے وومٹنگ شروع ہو چکی تھی، چکر آ رہے تھے۔ ہائے ہائے کر کے اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ مجھے کہیں فوڈ پوائزن تو نہیں ہو گیا؟ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ اس کی تائی کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، لگتا ہے تم نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مگر اس نے جانے سے فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں امی کے ہاتھ کا بنا قہوہ پی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، بس مجھے اپنی امی کے پاس رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا امی والے پورشن میں جا چکی تھی۔ ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، تبھی ہمدان کی کال بھی آئی تھی، جو اس وقت بارڈر کے قریب ایک چوکی پر موجود تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ لڑکی، ابھی مجھے امی کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی کہ تمہیں وومٹنگ شروع ہو گئی ہے۔
کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں؟ میں بابا تو نہیں بننے والا؟ یہ سن کر عروج کا تو مزید ہی دل خراب ہونے لگا۔ کہنے لگا اللہ نہ کرے میں ماں بنوں۔ ہمدان کو اس کی حرکت پر کافی غصہ آتا ہے۔ کہنے لگا پاگل ہو تم؟ لڑکیاں تو خوشی محسوس کرتی ہیں جب انہیں یہ خوشخبری ملتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو اللہ نہ کرے؟ کیسی لڑکی ہو تم؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ کال پر ایک بار پھر اسے ڈانٹنے لگا۔ عروج کہنے لگی کہ آپ نے میری صحت پوچھنے کے لیے کال کیا ہے یا ڈانٹنے کے لیے؟ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پلیز مجھے کال کیا ہی نہ کریں۔ وہ کال بند کر چکی تھی۔ ہمدان اسے دوبارہ کال کر رہا تھا لیکن اسے اپنا موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ پیٹ میں عجیب سے اٹھتے مروڑ دیکھ کر اس نے سیدھا گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا کہ جب ایک لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جو کچھ وہاں پر لکھا آ رہا تھا 80% تو وہ سب سچ ہی تھا۔ اگر وہ کسی بڑے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو یقیناً مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے 2-3 دن بعد موقع دیکھ کر اس نے اکیلے ہی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی بیٹا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں اور آپ میرا۔ مجھے کچھ بتائیں گی تو مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلے گا نا۔ دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلا جھجک ہو کر مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگی کہیں میرے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی اب ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ یہاں پر لیٹیں، میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی مبارک ہو، آپ تو ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر عروج کے تو چہرے کی ہوائیں اڑ چکی۔ ڈاکٹر کو لگا تھا وہ یہ سن کر خوش ہوگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی؟ عروج اب اسے کیا بتاتی کہ اسے تو ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کا سوچ کر ہی جان جاتی ہے۔ اگلے ہی پل کو سوچتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، مجھ جیسی لڑکی خوش کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ پلیز آپ اس بچے کو ختم کر دیں، میرا ابارشن کر دیں۔ ڈاکٹر کو تو اس کی اس حرکت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ یہ سب کچھ بغیر آپ کے گھر والوں کی مرضی کے بالکل بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ پر آپ یہ ابارشن کروانا کیوں چاہتی ہیں؟ عروج نے گہری سانس خارج کی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف لیبر روم کی وہ چیخیں گونج رہی تھی جو اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ ڈاکٹر سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ بس غلطی میں ہو گیا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو میری جان لے لیں گے۔ میں بس اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ ڈاکٹر بھی پریشان سی ہو چکی تھی۔ وہ منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یقیناً تم بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوگی اور کسی لڑکے کے پیار کے جھانسے میں آ کر یہ حرکت کر دی ہوگی۔ خدا ہی پوچھے تم لوگوں کو، گناہ خود کرتے ہو اور پھر ہمیں بھی گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہو کہ ہم لوگ ان معصوم جانوں کو اپنی ہاتھوں سے ختم کر دیں۔ ڈاکٹر نے اسے 2 ٹیبلٹس لا کر دی تھی۔ کہنے لگی یہ کھا لو، بچہ خود ہی ضائع ہو جائے گا۔ وہ دوائی لے کر گھر آئی تھی اور سیدھا کچن میں بھاگی تھی۔ گرما گرم دودھ کے ساتھ وہ گولی کھا کر کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی روز اسے محسوس ہو چکا تھا کہ یہ بچہ اس کی زندگی سے جا چکا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی اس کا وجود نہیں کانپا تھا۔ بس یہ خوف تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ نیم دراز لیٹی تھی جب ہمدان کی کال ایک بار پھر آئی۔ پچھلے 3 روز سے اس نے ہمدان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فوراً فون کان سے لگایا تو ہمدان کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کتنی لاپرواہ لڑکی ہو تم، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ تمہارا شوہر یہاں پر تمہاری منتیں کر رہا ہے، تمہیں تو شاید مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، کوئی اپنائیت نہیں ہے تمہاری بلا سے تو یہاں مجھے بارڈر پر گولی لگ جائے۔ یہ الفاظ سن کر عروج تڑپ سی چکی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مرے آپ کے دشمن، گولیاں لگیں آپ کے دشمنوں کو، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ سن کر ہمدان کو تھوڑا اچھا بھی لگا تھا۔ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ بس ہڑبڑاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ پہلے سے اب کافی بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد ہمدان کال بند کر چکا تھا اور اپنے چہرے پر آئے پسینے کی بوندیں وہ صاف کرنے لگی۔ کچھ روز تک تو اسے یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن دھیرے دھیرے
سبھی بھول چکے تھے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا ہمدان کو ڈیوٹی پر گئے ہوئے، اور اس 1 مہینے میں اس بار بار اپنی شادی کے دن یاد آ رہے تھے جب ہمدان اس کے پہلو میں بیٹھا اس سے بار بار تنگ کر رہا ہوتا تھا، بار بار کبھی سہاگ رات تو کبھی بچوں کا کہہ کر اسے ستاتا، شرارت سے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرتا، تو کبھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر ذو معنی الفاظ کہہ کر اسے شرمانے پر مجبور کر دیتا۔ نہ جانے کب اس کی غیر موجودگی میں عروج کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ایک رات 1:30 بجے کا وقت تھا جب اسے ہمدان کی یاد اس قدر ستانے لگی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے ایک بچہ اپنی ماں نے پسندیدہ چیز کے لیے روتا ہے۔ بغیر وقت دیکھے اس نے ہمدان کو کال کر دی تھی۔ ہمدان اس وقت نائٹ ڈیوٹی پر موجود تھا، اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جب اسے اچانک سے عروج کے نمبر سے کال دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے عروج نے کبھی بھی خود اسے کال نہیں کی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کال اٹھا کر کان سے لگانے لگا تو دوسری جانب سے عروج کے رونے کی آواز سن کر وہ گھبرا چکا تھا۔ کہنے لگا، عروج کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ بتاؤ مجھے، رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آئی لو یو، مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، میں بہت زیادہ پیار کر چکی ہوں آپ سے، آپ کب واپس آئیں گے؟ قسم سے یہ کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بیڈ کے نیچے سے جن بھوت نکل کر آ جائیں گے، یا پھر الماری سے کوئی چڑیل نکل آئے گی۔ مجھے آپ کی باہوں میں لیٹ کر سونا ہے، پلیز، میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، آپ واپس آ جائیں نا۔ ایک دم سے رات کے اس پہر اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر ہمدان تو جیسے 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ خوشی سے کھلکھلا کر ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، اچھا، میں نے کہا تھا نا تم مجھے مس کرو گی، اب رونا تو بند کرو، میں تمہارا رونا برداشت نہیں کر سکتا، بس کیا کروں، ڈیوٹی ایسی ہے، تم تو ایک فوجی کی بیوی ہو، تمہیں تو مضبوط بننا چاہیے، ابھی تو تم نے میرے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اتنی سی بات پر رونے لگ گئی ہو، جب میرے جڑواں بچے پیدا کرو گی تب کیا حالت ہوگی تمہاری؟ بچوں کا سن کر عروج کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ بار بار بچوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا بچوں کے لیے شادی کی تھی آپ نے مجھ سے؟ میری بات کریں، آپ واپس کب آئیں گے؟ ہمدان اسے چڑھا کر کہنے لگا کہ آ جاؤں گا بابا، آ جاؤں گا، بس 4.5 مہینے رہ گئے ہیں، پھر تمہارے پاس ہی ہوں گا۔ یوں دھیرے دھیرے عروج کو ہمدان سے بے تحاشا محبت ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی کام نہ ہوتا تو ہمدان کو کال ملا لیتی۔ یوں ہی کرتے ہوئے 6 مہینے چٹکی بجا کر گزر چکے تھے۔ عروج تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ جس شوہر سے وہ محبت کرتی تھی اس کا بچہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ 6 مہینے بعد جب ہمدان نے واپس آنا تھا، اس روز صبح سویرے 3 بجے ہی عروج اٹھ چکی تھی۔ اس سے پہلے اسے اتنی جلدی اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ صبح سویرے اس نے گھر کی صاف صفائی کی تھی، پھر ہمدان کی پسند کے کھانے بنائے تھے اور خود بھی بے حد تیار ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر آئی خوشی دیکھ کر اس کی ماں اور ساس تو جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ شرمائے جا رہی تھی۔ ہمدان جب 6 ماہ بعد گھر آیا تو سب سے ملا تھا۔ آخر میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو یوں نکھرا نکھرا دیکھ کر تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسے باہوں میں بھر لے، لیکن سب کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ بار بار اس کی نظریں عروج پر ٹہر رہی تھیں۔ جیسے ہی کھانا لگانے کے لیے عروج کچن میں گئی تو فوراً سے ہمدان اس کے پیچھے آیا تھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ عروج بھی اسے گلے لگا چکی تھی، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی، بہت ظالم ہیں آپ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، بس مجھے نہیں پتا، اب میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ ہمدان اسے کتنی ہی دیر اپنے سینے سے لگا کر کھڑا رہا، کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہارا بھی پورا بندوبست کر کر آیا ہوں، مجھ سے بھی اپنی پیاری سی بیوی سے اتنے مہینوں دور نہیں رہا جاتا، میں اب تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، ہم دونوں وہیں فلیٹ میں رہیں گے۔ عروج کو تو آج اپنا کمرہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا، رات کو اس نے بڑا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہمدان اور عروج کمرے میں آ چکے تھے اور وہ رات دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور انجوائے کی تھی۔ اگلی صبح ہمدان مسکرا کر کہنے لگا، بس تو طے ہو گیا، اس بار تو میں تمہیں پریگننٹ کر کے چھوڑوں گا، یار مجھے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے پیارے پیارے بچے چاہیے،
یہ کیا بات ہوئی؟ 6 مہینے ایسے ہی ضائع ہو گئے اور ابھی تک تم نے مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ یہ الفاظ سن کر عروج کے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ صرف 10 دنوں کی چھٹی پر آیا تھا اور پھر اس دوران عروج نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور دونوں ہی لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، جہاں پر ان دونوں ہمدان کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اسے گورنمنٹ کی طرف سے گھر دیا گیا تھا جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ شفٹ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر عروج کافی خوش تھی۔ جب ایک شام ہمدان آ کر اسے کہنے لگا، میری پیاری وائفو، آج ہم دعوت پر جائیں گے۔ میرے دوست نوید کو جب پتہ چلا کہ میں تمہیں بھی لے کر یہاں پر شفٹ ہو چکا ہوں تو اس نے بھی کہہ دیا کہ آج رات بھابھی کو لے کر لازمی دعوت پر آنا، تو تم آج رات تیار ہو جانا، ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ عروج بھی خوشی خوشی تیار ہو چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ آج رات کے بعد اس کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ وہ دونوں مسٹر نوید کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر ان کے کچھ اور دوست اور ان کی بیویاں بھی دعوت پر بلائی گئی تھیں اور گھر کے وسیع صحن میں یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ عروج تو وہاں پر ہمدان کے باقی دوستوں کی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ابھی تک اس کی ملاقات نوید کی بیوی سے نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک جانب سے مسز نوید آئیں اور سب سے پہلے ملاقات اس کی ہمدان سے ہوئی تھی۔ ہمدان مسکرا کر عروج کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ رہی میری بیوی عروج۔ جیسے ہی اس کی نظر عروج پر پڑی تو چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ ہمدان کی تیز نظروں نے قرۃ العین کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا آپ عروج سے پہلے مل چکی ہیں؟ وہ کہنے لگی، کیا عروج آپ کی وائف ہے؟ یہ لڑکی آپ کی وائف ہے نا؟ ہمدان کہنے لگا، جی یہی میری بیوی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس کے اندر کا فوجی ایک دم سے جاگ چکا تھا۔ قرۃ العین کہنے لگی، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ بس ایک جانب لے کر جا چکی تھی، پھر کہنے لگی، آپ کی وائف نے ابارشن کیوں کروایا؟ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بچوں سے کافی محبت ہے، لیکن ایک تو وہ اتنی کم عمر میں شادی شدہ ہو گئی، پھر انہیں پریگننسی بھی ہو گئی، اور پھر ابارشن کا کہہ دینا۔ ہمدان کے تو سر پر جیسے لاوا پھٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی شکل جیسی کوئی اور لڑکی ہو۔ عروج سے تو میری شادی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ لیکن قرۃ العین کہنے لگی، نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہی ہے۔ مجھے کہہ رہی تھی میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، اسی لیے مجھے یہ بچہ ضائع کروانا ہے۔ یہ بات قرۃ العین کر تو چکی تھی، مگر ہمدان کی وہ ساری محبت کا ستون، وہ سارا عشق، وہ اعتماد، وہ جو عروج پر کرتا تھا، سب کچھ ایک پل میں کرچی کرچی ہو کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مسز نوید کو لے کر عروج کے پاس آیا تو قرۃ العین کو دیکھ کر عروج کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی مل چکی ہے اور ہمدان کی فوجی نظروں کے لیے اتنا کافی تھا۔ بغیر کھانا کھائے ہی وہ عروج کا بازو پکڑ کر اسے واپس لے کر آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اسے بازو سے کھینچ کر سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ آج سے پہلے اس نے ہمدان کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کی آنکھوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا تم نے ابارشن کروایا تھا؟ یہ وقت یوں پلٹ کر عروج کے سامنے آئے گا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، نہیں پلیز میری بات سن لے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کہنے لگا، مجھے صرف اور صرف یہ سچ سننا ہے کہ کیا تم نے ابارشن کروایا تھا؟ کہنے لگی، ہاں میں نے کروایا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سچ بولے یا جھوٹ، لیکن ایک زناٹے دار تھپڑ ہمدان نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عروج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر چکی تھی۔ واقعی ایک فوجی کا ہاتھ جب منہ پر پڑتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، وہ سمجھ چکی تھی۔ ہمدان کہنے لگا، تم اس کردار کی نکلو گی؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا میں تمہارے قریب آنے والا پہلا مرد ہوں، مگر تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، مجھے دھوکہ دیا۔ تبھی کہتی تھی کہ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، کیونکہ تم پہلے ہی سے کسی کا بچہ اپنے پیٹ میں رکھ کر اسے ختم کروا چکی تھی۔ عروج کا تو سانس ہی جیسے حلق میں اٹک چکا تھا۔
وہ تو بس جیسے تیسے ہمدان کو سچائی بتانا چاہتی تھی کہ وہ ڈیلیوری کے درد کے ڈر سے یہ گناہ کر چکی ہے اور اب دوبارہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، لیکن ہمدان تو بات کو کچھ اور طرف ہی موڑ چکا تھا۔ ایک جھوٹ جو اس نے ڈاکٹر سے بولا تھا کہ وہ شادی سے پہلے پریگننٹ ہے، وہ جھوٹ اس کے گلے یوں پڑے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ عروج کی ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی جب ہمدان نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے باہر نکالا تھا کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی، تم میرے قابل ہی نہیں ہو، میں تم جیسی لڑکی پر اپنی محبت لٹاتا رہا، لعنت ہے مجھ پر۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نہیں ہمدان، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ایک بار میری بات سن لیں۔ مگر ہمدان نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ اسے واپس لاہور چھوڑا۔ عروج رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر ہمدان غصے سے کہنے لگا واپس چلی جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میرے منہ سے وہ الفاظ سن لو کہ اس کے بعد تم اور میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جائیں۔ عروج کے لبوں پر کفل لگ چکا تھا اور وہ روتے ہوئے واپس لاہور آ چکی تھی۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمدان کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ سب اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کو کیا بتائے۔ اس نے روتے روتے سچائی اپنی ماں کو بتائی تھی کہ اپنے ہی بچے کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لیبر پین سے بچ سکے۔ وہ ڈاکٹر سے بولا گیا جھوٹ اور ایبارشن کا سن کر ایک زوردار تھپڑ تو اسے اپنی ماں سے بھی بڑھ چکا تھا۔ ہمدان نے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے بتا دیا تھا، جس کے بعد وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ نورین بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی پاک بازی پر یقین تھا، لیکن وہ اپنے اور ہمدان کی نشانی کو جس انداز میں ختم کر گئی تھی، انہیں اپنی بیٹی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی تم ڈائن ہو، ڈائن، تم عورت ہو ہی نہیں، تم ایک ماں بننے کے قابل ہی نہیں ہو، تم جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو بچے پیدا کر کے کچروں میں پھینک جاتی ہیں، تم تو اسے پیدا کر کے بھی مار ہی دیتی۔ عروج کو پہلی بار کچھ ہوا تھا، اس کے اندر کی ممتا جاگ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی کہ نہیں امی پلیز ایسا مت کہے، میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ظالم ہو تم، جانتی ہو جب تم میرے پیٹ میں تھی اور پہلی دفعہ مجھے یہ پتا چلا کہ تم اس دنیا میں آنے والی ہو، میں بھی تم جیسی ایک لڑکی تھی، لیکن ایک دم سے تمہارے آنے کی خبر نے میرے اندر ممتا جگا دی تھی۔ تمہارے لیے محبت پہلے دن سے میرے دل میں بننا شروع ہو چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دی تم نے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، اسے کھانے پینے کی بھی کوئی ہوش نہیں تھی اور اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ ہمدان کو بار بار کال کر رہی تھی، لیکن ہمدان اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ عروج جیسی لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ رو رو کر عروج بالکل سرد پڑ چکی تھی۔ اپنی جیٹھانی کو جا کر نورین بیگم نے یہ بتانے کی ضرور کوشش کی تھی کہ میری بچی بد کردار نہیں ہے، ہاں اس نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ اس کا اور ہمدان کا ہی بچہ تھا۔ 1 مہینے بعد ہمدان واپس آیا تھا۔ پہلے سے کافی کمزور تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے تھے اور پہلے سے بھی کافی سخت اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا تو روتے ہوئے عروج نیچے آئی تھی۔ ہمدان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں پلیز، مگر وہ انکار کر چکا تھا۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مگر وہ ایک دم سے اس کے قدموں میں گر چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں پلیز مجھے لفظ دوبارہ مت کہیے گا، میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بے شک آپ جسے چاہیں میرے ٹیسٹ کروا لیں، میری پاک دامنی کا ثبوت کر لیں، لیکن میں سچ میں پاک دامن ہوں۔ وہ بچہ آپ کا اور میرا تھا، میں بس لیبر پین سے ڈرنے کے لیے آپ کے اس بچے کو ختم کروا گئی اور ڈاکٹر کو یہ جھوٹ بولا، کیونکہ اگر میں جھوٹ نہ بولتی تو وہ آپ کے سائن ضرور مانگتے۔ وہ رو کر سب کچھ کہہ رہی تھی، مگر ہمدان کا فوجی دماغ اتنی آسانی سے کیسے یقین کر لیتا۔ اس نے ڈاکٹر قرۃ العین کو بلوایا تھا اور پھر جب ڈاکٹر قرۃ العین نے اپنے کمپیوٹر میں اپنے پاس آنے والے تمام پیشنٹس کی ہسٹری چیک کی تو عروج جس تاریخ کو اس کے پاس آئی تھی اس وقت ہمدان اور اس کی شادی کو 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔
یہ بچہ ہمدان کا ہی تھا۔ یہ جان کر ہمدان کو دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ قدموں میں گر کر بار بار معافی مانگ رہی تھی کہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے لیے ہر درد سہنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے نہ چھوڑیے گا۔ اسے یوں بچوں کی طرح بلکتا اور روتا دیکھ کر ہمدان کو اس پر تھوڑا بہت ترس تو آ ہی چکا تھا۔ اسے واپس لا چکا تھا، لیکن اسے وہ اہمیت نہیں دی تھی۔ نہ ہی اس پر محبت لٹاتا تھا، نہ ہی اس کے قریب آتا تھا، بس اپنے کمرے میں لا چکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب عروج پہلے سے کافی بدل چکی تھی اور ہمدان اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر دوبارہ اس کے قریب بھی آیا، چند مہینے بعد جب وہ دوبارہ ماں بنی تو عروج کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں تھی۔ اتنی بڑی خوشی کے بعد ہمدان اسے جیسے تیسے معاف کر ہی چکا تھا، اور اس وقت میں اس نے بالکل اسے اپنے پاس رکھا تھا، اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، عروج کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ بار بار وہ یہی سوال کرتی تھی، مجھے زیادہ درد تو نہیں ہوگا نا؟ پلیز مجھے بتائیں، میں مر تو نہیں جاؤں گی نا؟ یہ ڈر بھی عروج کا بہت جلدی ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ لیبر روم میں موجود تھے، اپنے بچوں سے کیے جانے والی محبت اور ممتا کا احساس، پھر لیبر روم کے باہر کھڑے ہمدان کی دعا اور اس کی محبت ہی تھی کہ عروج میں ہمت خود بخود ہی آ چکی تھی، اور اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ڈیلیوری کے بعد اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا، لیکن وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر تو جیسے وہ ہر درد بھول ہی چکی تھی۔ ہمدان اسے گھر لے آیا تھا، اور اب وہ سچ میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اور اگر اس میں اتنی محنت آئی تھی تو وہ صرف اور صرف اس کے دل میں بچوں کی محبت اور ہمدان کا ساتھ تھا۔ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھ چکے تھے۔ اس کی یہ غلطی اسے یہ سبق تو سکھا چکی تھی کہ بعض دفعہ بولے جانے والے جھوٹ زندگی میں کس قدر تباہیاں لے کر آتے ہیں، اور وہ توبہ کر بھی چکی تھی کہ آئندہ وہ اتنا بڑا جھوٹ تو مر کر بھی نہیں بولے گی۔